نعرے پہ تبلیغ کرتے آئے ہیں لیکن اجی نے بھی چھوڑ دیتا ہے، حضرت صاحب نے بھی چھوڑ دیتا ہے. چلو میں یاد دلا دینا، بس نعرہ لاؤ. پہلے نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ چکنا ہے، کتنے ہاتھ چکنے ہیں؟ ایک ہاتھ اٹھانا ہے. نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ اٹھانے، نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ، نعرہ تکبیر پر دو ہاتھ نہیں اٹھانے، ایک اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے، ایک ہاتھ اٹھا کر دایاں ہاتھ. نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ اٹھانے. پھر آگے ہر چیز کی ترتیب ہوتی ہے. پھر آگے نعرہ لگانا ہے، نعرہ تحقیق، نعرہ، پھر آگے کون سا نعرہ؟ نعرہ حیدری. لاؤ جاؤ نعرہ جناب نعرہ تکبیر، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم كما تعيشون تموتون كما تموتون تبعثون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور پھر 10 نیکیوں تک ہی بات محدود نہیں بلکہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور پھر بات یہیں تک محدود نہیں رہی بلکہ ارشاد فرمایا میرا مالک اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. اتنا سستا سودا ہے. درود پاک پڑھنا ہے اور نیکیاں کتنی لینی ہیں، درجات کتنے بلند ہونے ہیں اور گناہ کتنے معاف کروانے ہیں. ذرا محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد حیدر باغ بہار خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور تم دیے طوفان عصیاں کیا ڈبوئے گی اسے، تم دیے طوفان عصیاں کیا ڈبوئے گی اسے، آج تک وہ ڈوبے نہیں
یا رسول اللہ جن کے سائل آپ ہیں آج تک وہ ڈوبے نہیں، یا رسول اللہ جن کے سائل آپ ہیں۔ بعد حمد و ثنا میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، گھبرانا نہیں ہے، مختصر وقت لوں گا۔ ویسے ہمیں حکم تو یہ ہے کہ 12:30 بجے دعا کرنی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم انتہائی مختصر وقت لیں گے اور انشاءاللہ 12 بجے تک کوشش ہے کہ دعا ہو جائے گی۔ سامعین محترم، آج ہم کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ مقصد کا تو سب کو ہی نا ہے۔ ویسے کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی ایسی محفل کے اندر آئیں تو صبح فرسٹ ٹائم تاکہ ختم انبیاء شروع ہونے سے پہلے سارے ساتھی حاضر ہو جایا کریں۔ سارے ساتھی ختم انبیاء سے پہلے حاضر ہو جایا کریں تو مل کر سارے پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر عطا فرمائے اور جو اس دارہ فانی سے دارہ بقا میں مقصود اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ حاجی عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اصالہ ثواب کی محفل سجی ہے۔ سامعین محترم، حاجی عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی عام شخص کا نام نہ تھا۔ میں نے تقریباً 1 ماہ باقی ہے یہاں پر مجھے 2 سال مکمل ہونے میں۔ ماہ محرم کے 10 محرم الحرام کو مجھے یہاں پر 2 سال مکمل ہو جائیں گے اور تقریباً میں نے 15 مہینے آپ کی صحبت پائی ہے، یعنی کہ اکثر وہ ظفرآباد بھی چلے جایا کرتے تھے اور اکثر جمعہ مبارک کے دن آگے پیچھے بھی اور 5-5 6-6 گھنٹے تک ہماری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ کہیں ایسے موقع بھی آئے، ایک دفعہ نکاح کا پروگرام تھا، وہاں پر رات چلی گئی تو ہم دونوں وہاں پر بیٹھے رہے۔ تقریباً امید مجھے اتنی ہے تقریباً زیادہ نہ تو 3.5 یا 4 گھنٹے ہم نے وہاں پر بیٹھ کر گزارے۔ تو ابھی حضرت صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ ان کی ملاقات ہوئی تو حاجی صاحب کا ذوق اتنا تھا اور دین کے ساتھ لگن اتنی تھی، محبت اتنی تھی اور مطالعہ اتنا تھا کہ 3 حدیثوں کی تفسیر سے پوچھی۔ ذرا غور کریں کہ اس بارے میں مجھے کتنا علم ہوگا کہ عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کہ کتنا نالج رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علم عطا فرمایا تھا اور صرف فرق اتنا تھا کہ ہم اسٹیج پر کھڑے ہو کر بولتے ہیں، وہ عاجز بندے تھے، وہ اسٹیج پر کھڑے نہیں ہوتے تھے، وہ اسٹیج پر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن یہ پاک مجلس کے اندر بیٹھا ہو رہا کہ علماء کی موجودگی میں رب کعبہ کی عزت کا اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے دل کی یہ بات آپ کو سنانے لگا ہوں کہ حاجی عبد الخالق صاحب کسی عالم سے کم نہ تھے، کسی عالم سے کم نہ تھے اور حاجی عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کامل بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کامل بھی تھے۔ اور آپ نے بہت عرصہ پہلے جب ہم ادھر نکاح کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر فرما دیا تھا کہ شاہ جی جب میں دنیا سے چلا گیا نا تو کوشش کرنا کہ میرا جنازہ پڑھانا۔ حاجی صاحب نے خود فرمایا تھا، میں نے کہا ایسا ہونا تھا تو آپ کی لمبی عمر تھی، ہماری تو ہوائی روزی ہوتی ہے، کبھی یہاں پر کبھی وہاں کبھی کہیں کبھی کہیں، تو فرمانے لگے نہیں شاہ جی آپ ادھر ہی ہوں گے۔ سمجھ نہیں آئی، شاہ جی آپ ادھر ہی ہوں گے۔ ذرا غور کریں کہ انہوں نے آگے بھی نکاح مارنی تھی، انہوں نے آگے بھی نکاح مارنی تھی کہ اس وقت تک تو یہاں سے نہیں جائے گا جب تک میرا آخری وقت نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں ہر بندہ تو نہیں بتا سکتا نا، بتا سکتا ہے آپ اور میں بتا سکتے ہیں کہ ہم کب مریں گے، کس کی موجودگی میں مریں گے اور کس کی غیر موجودگی میں مریں گے، لیکن یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا اور پھر آپ کی جو اولیاء اللہ کے ساتھ محبت تھی، لگن تھی، یہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا صاحب دعوت برکات الملالیہ آپ سے بھی بڑی محبت کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ شاہ جی میں نے اگر اس پوری تحصیل کے اندر کوئی اللہ کا ولی دیکھا ہے تو وہ مولانا صاحب دیکھے۔ سامعین محترم، وہ اللہ تعالیٰ کے کامل ولی تھے اور ہر کسی کے ساتھ ان کا اخلاق، ان کی محبت اور پھر ہر کسی کے ساتھ ان کی نیکیاں تھیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس شخص کی گواہی یا جس شخص کے لیے 40 لوگ مل کر دعا مانگ دیں
اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اور دوسری روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی شخص پر 3 صفحے نماز جنازہ پڑھ لیں، 3 صفحے کی 3 صفحے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کیا کرو. یعنی کہ اگر بندہ برا بھی تھا تو اس کی اچھائی بیان کیا کرو. کیوں کہ جب تم نیکی اس کی بیان کرتے ہو، اس کے اچھے کام بیان کرتے ہو، اس کی خوبی بیان کرتے ہو تو وہ فرشتے لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہاری گواہیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے. سامعین محترم، یہ تو ان لوگوں کے لیے، میرے جیسے گناہ گاروں کے لیے. دنیا پر تو ہم برے عمل کرتے رہے، نیک عمل کر نہیں سکے، پھر بھی ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ میرے جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی پیچھے سے کوئی ہماری کوئی برائی بیان نہ کرے بلکہ ہماری نیکیاں بیان کی جائیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرماتا جتنے بھی گناہ گار ہوں. لیکن ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی نیکیاں کی اور جو نیکیاں لوگ بیان کریں اور بیان کر کے کہیں کہ ہم ان کی ساری خوبیاں بیان نہیں کر سکتے، تو ذرا حساب لگائیں کہ اس شخص کا رب کے ہاں کتنا مقام ہوگا، اس شخص کا رب کے ہاں کتنا مقام ہوگا. بس ایک دو حدیث پاک سنا کر اور اس کے بعد آیات مقدسہ کی ترجمہ کر کے اجازت چاہوں گا. سامعین محترم، یہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے، جو ہم لوگ پیچھے سے اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی بڑے معنی رکھتا ہے. وہ بھی ہم تو یہ سمجھتے ہیں جناب ہم جو کہہ رہے ہیں جناب اس کا کوئی اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جو مرضی کہتے ہیں، برائیاں بیان کرتے رہے. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے میرے اور تمہارے محبوب علیہ السلام کے قدموں میں صحابہ کرام بھی تشریف فرماتے. جو ہے جی صحابہ کا جو نام ہے سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ، شان اہل بیت. صحابہ کرام بھی امام الانبیاء کے قدموں میں موجود ہیں. اتنی دیر میں صحابہ فرماتے کہ میت آئی. امام الانبیاء علیہ السلام بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے. حکم بھی یہی ہے کہ جب تک میت کو زمین پر چھوڑا نہ جائے، دفنایا نہ جائے، اس وقت تک تم بیٹھو نہیں. لیکن جب تک میت اٹھائی ہوئی ہے تم نہیں بیٹھنا نہیں ہے بلکہ کھڑے رہنا ہے. اب ذرا غور کرنا، امام الانبیاء علیہ السلام سرکار کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا واجبت واجبت واجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. اور سرکار مسکرائے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اے کریم آقا، اے مدنی لجپان آقا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے اور کیا واجب ہو گئی؟ حضور نے فرمایا اس شخص پر جنت واجب ہو گئی. اس شخص پر جنت واجب ہو گئی. اب اپنے محبوب کا علم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، میں نے غور کیا کہ جو اس کے رشتہ دار تھے، اس کے کنبہ قبیلہ والے تھے، اس کو بار بار کندھے دیتے تھے. کبھی بیٹا کندھا دیتا ہے، کبھی بھائی کندھا دیتا ہے، کبھی والد کندھا دیتا ہے، کبھی کوئی چاچا یا تایا کندھا دیتا ہے. اور ساتھ میں اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے دنیا میں کبھی ہمیں کوئی دکھ نہیں دیا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کو گالی گلوچ نہیں کی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا. اس کی خوبیاں بیان کر رہے تھے. اور ادھر فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. رب فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ ذرا میرے مرنے والے بندے کے بارے میں، میرے جو زندہ بندے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، ان کا کیا کہنا تھا، کیا ان کا رویہ تھا. وہ اس کی برائیاں بیان کرتے تھے یا اس کی نیکیاں خوبیاں بیان کرتے تھے. فرشتے عرض کرتے مولا بڑا عجیب بندہ تھا، کوئی ایک بھی نہیں دیکھا جو اس کی برائی بیان کرے، ہر کوئی اس کی نیکیاں بیان کر رہا ہے. حضور نے فرمایا، پھر رب نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا ہے. فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس کے پلے جتنے بھی گناہ تھے سب معاف ہو گئے. اب
اس کو جہنم کے اندر بھیجا نہیں جائے گا۔ سامعین محترم ذرا غور کریں کہ اگر ایک گناہ گار بندے کی نیکیاں بیان کی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذرا غور کریں اگر نیک بندے کی یہ نیکیاں بیان کی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمیں چاہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، غریب ہے یا امیر ہے، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جناب کوئی پیچھے سے شہادت تب بھی دے گا نا، کوئی دعا پیچھے سے تب بھی کرے گا جب کسی کا ہم نے دل نہیں دکھایا ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا، جب کسی کا ہم نے دل نہیں دکھایا ہوگا، کسی کے ساتھ ہم نے بدتمیزی نہیں کی ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوگی، تب ہمیں کوئی دعا دے گا، تب ہمارے پیچھے کوئی اثر ثواب کرے گا، تب کوئی ہماری خوبیاں بیان کرے گا۔ سامعین محترم اگر دنیا کے اندر ہم نے لڑائی جھگڑے فساد گالی گلوچ اور غریبوں مسکینوں بیواؤں کا حق کھانا نہ چھوڑا تو پھر دعائیں نہیں خوبیاں نہیں، لوگ پیچھے سے لانتے بھیجتے ہیں، بدبخت دفع ہو گیا، کیا کہتے ہیں جی چلا گیا، جان چھوٹ گئی۔ اب ذرا غور کریں، ایک واقعہ کئی دفعہ آپ کو سنایا تو میں ساتھیوں کے لیے سنا دیتا ہوں، حدیث پاک ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں ایک صحابی رسول کا جنازہ لایا گیا۔ اب جن کا پہلے جنازہ آیا تھا یہ صحابی بھی نہیں تھے، اب ذرا غور کرنا، اب جن کا جنازہ آیا وہ صحابی رسول ہیں۔ ایک صحابی کا مقام یہ ہے، ایک صحابی کا مقام یہ ہے کہ کائنات کے سارے ولی مل جائیں، سارے غوث قطب ابدال کلندر مجدد سارے مل جائیں، ایک صحابی کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اب ذرا غور کرنا، وہ صحابی رسول اتنی اعلیٰ شان والے ہیں، ان کا جنازہ تمہارے اور میرے محبوب علیہ السلام کے پاس حاضر کیا گیا۔ یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیے، صفیں بن گئی، حضور نے رخ سیدھا کر لیا۔ اتنی دیر میں حضور نے پھر اعلان فرمایا، اے بندو یہ بتاؤ، اے میرے غلاموں یہ بتاؤ، کسی کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا تو نہیں؟ ایک غریب سے شخص آگے آ گیا، یا رسول اللہ اے کریم آقا، اے مدنی مجپال آقا، اس نے میرا قرضہ دینا تھا، اس نے نہیں دیا، پہلے مر گیا۔ حضور پیچھے ہو گئے، اللہ اکبر، حضور فوراً پیچھے ہو گئے، پڑھاؤ اس کا جنازہ، پڑھاؤ اس کا جنازہ، اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ یہ مقروض ہے اور مقروض کا جنازہ میں محمد نہیں پڑھتا۔ یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ دعا فرمائیں، آپ کی دعاؤں سے تم بنجر زمینیں ناج اگا دیتی ہیں، آپ کی دعا کو رب کبھی رد نہیں کرتا، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں، آپ جو مانگیں گے رب قبول فرمائے گا، رب عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ دعا فرمائیں، حضور نے اس کی مغفرت کی دعا نہ مانگ کر ہمیں یہ سبق دے دیا کہ لوگوں جو لوگوں کا حق کھا کے مرے گا میں محمد بھی اس کی شفاعت نہیں کروں گا، محمد بھی اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ صحابی رسول کا جنازہ شور صاحب پر ہو گیا، صحابہ اکرام نے صفیں توڑ دی، صفیں توڑ کر سارے سر پر ہو گئے۔ اتنی دیر میں علی المرتضی میرے نبی کا ویر علی، ہم سب کا ویر علی آگے بڑھے، آج کرنے لگے، یا رسول اللہ اے مدنی لجپال آقا، آپ کے اس غلام کے قرضے کا ذمہ میں علی لیتا ہوں، آپ جنازہ پڑھائیے۔ اب قرضے کا ذمہ لینے کی دیر تھی، حضور نے کھڑے ہو کر اس کا جنازہ پڑھا دیا، حضور علیہ السلام نے اور جنازہ پڑھا دیا۔ اب ذرا غور کریں کتنا قرضہ ہوا ہوگا، لیکن حضور علیہ السلام نے باوجود اس کے جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو یہاں سے سبق کیا ملتا ہے جناب؟ کیا ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے کہ خدا کے بندوں قرضے سے بچو، کسی کا حق کھانے سے بچو، یہ چوری سے بچو اور ہر برے عمل سے بچو کہ جس سے تمہارے اوپر تمہارے مسلمان بھائی ناراض ہوں اور تمہاری برائیاں بیان کریں۔ سامعین محترم یاد رکھو کہ جو حقوق اللہ ہے وہ رب معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد جو بندے کا
کا حق ہے وہ رب معاف نہیں کرے گا۔ سامعین محترم آئیں، بس یہی آپ کو فکر دینی تھی کہ آخرت کی تیاری کریں۔ وہ شعر کرتا ہے جیو تو ایسے جیو، سمجھ نہیں آئی، جیو تو ایسے جیو کہ ہر کوئی احترام کرے، جیو تو ایسے جیو ہر کوئی احترام کرے، مرو تو ایسے مرو، مرو تو ایسے مرو کہ ہر کوئی دعا کرے، مرو تو ایسے مرو کہ ہر کوئی دعا۔ کیسے مرنا ہے کہ ہر کسی کے دل سے دعا نکلے، ہر کسی کے دل سے دعا نکلے۔ دوسرا شعر کا دنیا دے وقت فقیرہ ایسا بین فرون کول ہوئے تھے حسن سارے تر جامے تھے رون۔ سامعین محترم گناہوں سے بھی بچا کریں، جس کا تو ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کیا کریں، صغیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے۔ اور حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کما تعیشون تموتون۔ حضور صاحب حدیثوں کو شرط تو نہیں ہے نا، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، فرمایا تو جیسے جیے گا نا ویسے ہی مرے گا، اور جس طرح تو جیسے نا اس دنیا پر جس طرح تو کام کر سے اس طرح اسے حالت ہی مر سے، تو شراب پینا ہی، زنا کرنا ہی، جڑا بھی برا کام کرنا ہی، اسے پلیتی نہیں حالت ہی مر سے۔ حضور نے فرمایا پھر مرنے تک بات محدود نہیں رہے گی، بلکہ فرمایا پھر اسی حالت میں تجھے اٹھایا جائے گا اور رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ذرا غور کر، اگر ہم کسی پلیتی کی حالت میں مر گئے، ہم پلیت مر گئے، برے کام کرتے ہوئے مر گئے، تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم کے اندر۔ سامعین محترم دوسری حدیث پاک میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی رحمت کو بیان کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطائر من الذنب کمن لا ذنب له، الطائر من الذنب کمن لا ذنب له، فرمایا جو شخص گناہوں سے استغفار کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہے۔ یہ تیرے اور میرے رب کی رحمت ہے، تیرے اور میرے رب کی رحمت ہے۔ سامعین محترم اپنے رب کی فرما برداری کریں، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے دین پر عمل کریں، ان کی پیاری پیاری سنتے ہیں۔ یہ داڑھی مبارک دیکھیے نا جی، یہ میرے چہرے پر بری لگ رہی ہے، برا نہ بنانا، یہ میری توجہ کریں گے، بری لگ رہی ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے، یقین مانے مجھے بڑا پیار ہے اس سے۔ اور کئی لوگ سکولر قسم کے لوگ جناب تعریف کر دیتے کا سب کہتے ہیں اصل کتنی عمر ہے، میں نے کہا 22 سال مبارک ہو۔ وہ یہ نہیں کہتے جناب صوفی بن گئے، کہتے مبارک ہو ماشاء اللہ، آپ نے اس عمر کے اندر اتنا اچھا عمل شروع کیا ہوا ہے، پھر یہ دستار مبارک بری لگ رہی ہے؟ نہیں لگ رہی۔ تو اگر آپ رکھیں گے تو فرق پڑ جائے گا۔ مجھے پست کروائیں اور داڑھی بڑھائیں، یہ ایک مرداری سنت ہے، ایک مرداری سنت ہے۔ میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ جب بندہ اس دنیا سے جائے نا، جب قبر کے اندر بندہ جائے تو جب فرشتے آئیں، منکر اور نکیر دونوں آئیں، ساتھ میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لاتے ہیں، حضور بھی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، جب منکر اور نکیر قبر کے اندر آئے نا پھر کیا ہو جائے؟ اگر کہ اینو کی ایسا پوچھنے سوال جناب، بابا جی فرمائے اینو کی پوچھنے کا سوال، یہ شکل تو محمد عربی کا غلام لگ رہے ہیں، اس کے تو چہرے سے ہی ہمیں یہ محسوس اور پتہ چل رہا ہے کہ محمد عربی کا غلام ہے۔ اور سامعین محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر بھی آتے ہیں، ہم نے دیکھا عیسیٰ کے ساتھ سب کو کتنی محبت تھی، ان کی ہمارے ساتھ کتنی وفائیں تھی، کتنی نیکیاں تھیں سب کے ساتھ۔ یہاں پر کئی لوگ مجلس میں اکثر لوگ ایسے بیٹھے کے ساتھ حلقہ بھی کہیں کوئی نہ کوئی نیکی ہوئی ہوگی ملس میں سب کے ساتھ، لیکن ہم کتنی دیر قبر پر رہے جناب؟ کتنی دیر رہے؟ بہت زیادہ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 24 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن ایک محبوب ایسے بھی ہیں جو چھڑانے قبر میں بھی آ جاتے ہیں، چھڑانے کے لیے قبر کے اندر بھی آ جاتے ہیں۔
ذرا غور کیا کریں کہ ہمیں اگر اس محبوب پر درود و سلام پڑھنا پڑ جائے، اس محبوب پر درود و سلام پڑھنا پڑ جائے تو ہمیں موت پڑ جاتی ہے۔ جمعے کے دن دیکھے لوگ باہر بھاگ رہے ہوتے ہیں، محفلوں میں دیکھے لوگ جناب ہم تو بڑے جنے ہیں، ہم بھی بڑے درود پاک خدا کے بندوں کو خدا کا خوف کرو، اس محبوب سے وفا کرو جس نے قبر و حشر میں کام آنا ہے۔ نہ کسی مولوی نے قبر میں کام آنا ہے، نہ کسی پیر نے کام آنا ہے، نہ کسی بڑے تاجر نے بادشاہ نے کام آنا ہے، بلکہ قبر کے اندر محمد مصطفیٰ نے کام آنا ہے، حشر کے اندر محمد مصطفیٰ نے کام آنا ہے۔ اس نبی سے وفا کرو، اس نبی سے وفا کرو جس نے تین دن مسلسل سجدے کے اندر سر رکھ کر غاروں کے اندر ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں۔ اس محبوب سے وفا کرو، اس محبوب سے وفا کرو جس نے آ کر ہماری قبر کو روشن کرنا ہے، جس نے ہماری قبر کو روشن کرنا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا بروز قیامت آپ کو تلاش کے تو آپ کہاں ملیں گی؟ حضور نے فرمایا میں یہاں پر میری امتیوں کے نام اعمال کھولے جا رہے ہوں گے، یا تو میں وہاں پر موجود ہوں گا یا پھر میں پل صراط پر ہوں گا کہ میرے گناہ گار امتی وہاں پر ڈگمگا رہے ہوں گے، میں محمد پہلے پار چڑھ کے پھر ان کو پکڑ کر پار کرتا ہوں گا۔ مونا سارے کی پار لگانا ہو سب، ذرا غور کرو امام الانبیاء علیہ السلام نے ہمیں کہاں کام آنا ہے اور ہم اپنے محبوب سے کتنی وفا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب میری امت پیاسی ہوگی میں محمد کو یہ بھی گوارا نہیں کہ بروز قیامت میری امت جنت کے اندر جائے اور پیاسی جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا حوض عطا فرمایا ہے کہ جس سے میں اپنی امت کو جام بھر کے پلاؤں گا۔ یہ حضور کی رحمت للعالمین ہے، وہ کل عالم کی رحمت تھے، اسی عالم میں رہ جاتے، وہ کل عالم کی رحمت تھے، اسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے عطا فرمائے۔ آخری جو آیات مقدسہ کی ترجمہ آپ کو سنا دوں، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیکھیں۔ خالق کائنات ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان، او بھٹکے ہوئے انسان، او نسیان کے پتلے، او اپنے رب کی راہ چھوڑ کر بھاگ جانے والے، اپنے رب کا در چھوڑ کر بھاگ جانے والے، ما غرک بربک الکریم، پلٹ آ اپنے رب کی طرف، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ میں